وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے مئی 2025 کے بھارتی بزدلانہ حملے میں شہید ہونے والے فورسز کے ورثاء کے لیے مالی امداد میں مزید اضافے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے پاک بھارت جنگ میں شہید جوانوں کے ورثاء کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں حکومت شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہر قدم پر مکمل تعاون کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سہیل آفریدی نے شہداء کے ورثاء کے لیے کابینہ سے منظور شدہ 50 لاکھ روپے رقم میں 50 لاکھ روپے مزید اضافے کا اعلان کیا، جبکہ زخمی اہلکار کے لیے امدادی رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی لازوال قربانیاں ملک و قوم کی سلامتی کی ضمانت ہیں۔ حق کی راہ میں شہید کبھی نہیں مرتے۔ شہادت مسلمان کے لیے سب سے اعلیٰ اور مثالی موت ہے۔ صدر آصف زرداری سے تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف نے ملاقات کی، جس میں پاکستان تاجکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات، علاقائی رابطوں میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان تاجکستان کے تعلقات مضبوط ہیں۔ پاکستان نے 1992 میں تاجکستان سے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ دفاع، سیکیورٹی، معیشت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون میں مسلسل اضافہ ہوا۔ صدر زرداری نے تاجکستان کو وسطی ایشیا تک رسائی کا اہم پل قرار دیتے ہوئے براہ راست پروازوں، سڑکوں اور ریل رابطوں کی بحالی پر زور دیا۔ ملاقات میں ثقافتی تعاون اور عوامی روابط کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر زرداری نے کہا 2027 میں علامہ اقبال کی 150ویں سالگرہ مشترکہ طور پر منانے کی تجویز دی گئی ہے۔ شکارپور کے علاقے سلطان کوٹ کے قریب ہمایوں شریف میں ریلوے ٹریک پر بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ریلوے ٹریک کو جزوی نقصان پہنچا۔ خوش قسمتی سے دھماکے کے وقت سکر ایکسپریس محفوظ رہی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق نامعلوم شرپسندوں نے ٹرین کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم کوشش ناکام رہی۔ دھماکے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ریلوے چوکیدار غلام فرید کو محفوظ رہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران ریلوے ٹریک پر یہ تیسرا بم حملہ ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور واقعے کی تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن نے این اے 251 شیرانی جو قلعہ سیف اللہ میں دوبارہ پولنگ کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں 22 پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ کا حکم دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں این اے 251 کی ری پولنگ سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے، جس میں خوشحال خان کاکڑ اور سمیع اللہ کی اپیلوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ عدالت کی حتمی ہدایت کے بغیر دوبارہ پولنگ کا عمل شروع نہیں ہوگا۔ ری پولنگ کی تاریخ 18 دسمبر مقرر کی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پانی کے وسائل نے غیر قانونی قبضوں اور سیلابی خطرات پر سخت نوٹس لے لیا ہے۔ کمیٹی اجلاس کی تفصیل جانتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے شہزاد حسن مرزا کی اس رپورٹ میں۔ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پانی کے وسائل کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا، جس کی صدارت رکن قومی اسمبلی احمد عتیق انور نے کی۔ اجلاس میں صوبائی آبپاشی محکموں کو ہدایت دی گئی کہ وہ پچھلے 10 سال میں زیر کنٹرول زمین، کرائے پر دی گئی زمین اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے استعمال شدہ زمین کا مکمل ریکارڈ فراہم کریں۔ کمیٹی نے غیر قانونی قبضہ شدہ زمین اور قبضہ مافیا سے زمین کی واپسی کے لیے کیے جانے والے قانونی اقدامات کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ اجلاس میں پنجاب کے نالا ڈک کی جنرلائزیشن اور سیلابی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کمزور بند ریت جمع ہونے اور قبضہ مافیا کے اثرات کے باعث سیلاب کے خطرات بڑھ گئے ہیں اور فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ کمیٹی نے باقی خطرناک حصوں کو مضبوط بنانے، فنڈنگ کو یقینی بنانے اور محکمانہ تعاون بہتر بنانے کی سفارش کی۔ اجلاس میں نکاسی آب، زیر آب زمین اور کھارے پانی کے مسائل پر بھی بات کی گئی۔ کمیٹی نے پرانی نکاس نظام کو اپ گریڈ کرنے، زیر زمین پانی کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرنے اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان تعاون بڑھانے کی ہدایت کی۔ قومی شاہراہوں اتھارٹی کی بریفنگ کے بعد کمیٹی نے سیلابی نقصانات روکنے کے لیے تمام بند، ڈرینیج چیلنجز کھولنے اور کلوٹس کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ شہزاد حسن مرزا، NTN نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں رانا مشہود احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیض حمید اور بانی کا گٹھ جوڑ ملک کی ترقی کے لیے راستے میں رکاوٹ بن گیا اور اس نے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کیا۔ نوجوانوں کو ایسے راستے پر چلایا گیا جس سے ان کا مستقبل متاثر ہوا اور ان کے ذہنوں میں زہر بھرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ادارے نے فیض حمید کو سزا دے کر ایک مثال قائم کی اور واضح کیا آج جو بھی خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے اس کا بھی احتساب ممکن ہے۔ رانا مشہود نے نوجوانوں پر اثر انداز ہونے والے انتشار اور اختیارات کے غلط استعمال پر سخت تنقید کی۔
افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کی جانب سے انتقال کی بھی تصدیق ہو گئی۔ میاں منظور وٹو کا تعلق پنجاب کے ضلع حویلی لکھا سے تھا۔ مرحوم وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے ہیں۔ میاں منظور وٹو 3 مرتبہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے عہدے پر رہے۔ 1993 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہوئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے نوجوان صحافی راجہ مطلوب کے گھر آمد اہل خانہ سے تعزیت کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ راجہ مطلوب ایک باصلاحیت صحافی اور سماجی شخصیت تھے۔ ان کی ناگہانی وفات سے صحافی برادری ایک مخلص آواز سے محروم ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں وہ لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ سندھ کابینہ نے تھرکول انرجی بورڈ ترمیمی بل اور جیلوں کے لیے وائرلیس کمیونٹی سسٹم کے حصول کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں گندم ریلیز پالیسی پر نظر ثانی اور ایم ایچ جنرل روڈ پر تاریخی عمارت کی خریداری کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بسوں کی خریداری کے لیے 964 ملین روپے، عوامی آگاہی کے لیے دستاویزی فلموں کی تیاری کے لیے 1 ارب، جبکہ کھیلوں کے فروغ کے لیے اسکواش گولڈ کپ کے لیے 56 ملین اور کرکٹ ایسوسی ایشن کے T20 ورلڈ کپ کے لیے 50 ملین روپے کی منظوری دی گئی۔ آئی ٹی ٹاور کے قیام کے لیے ایم ایچ جنرل روڈ پر تاریخی عمارت کی خریداری کی منظوری، جبکہ آئی جی جیل خانہ جات کی تجویز پر وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کے حصول کی منظوری دی گئی۔ تھرکول انرجی بورڈ ترمیمی بل منظور کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا یہ تھرکول فیلڈ تا چھور تک بن قاسم سے پورٹ قاسم تک ریلوے لائن بچھانا سندھ اور وفاق کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ ریلوے لائن کے ذریعے کوئلہ تھر سے کراچی سمیت ملک کے دیگر علاقوں تک منتقل ہوگا۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نجی ملکی ایئر لائن کے بورڈنگ کاؤنٹر اسٹاف کی مبینہ غفلت کا ایک انوکھا واقعہ سامنے آ گیا، جہاں کراچی سے جدہ جانے والے مسافر کا پاسپورٹ پھٹ گیا، جس کے باعث وہ بین الاقوامی پرواز سے روانہ نہ ہو سکا۔ مسافر قدرت اللہ کراچی سے ایئر بلو کی پرواز PA-170 کے ذریعے جدہ جا رہا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جناح ٹرمینل پر ایئر بلو کے ٹکٹنگ کاؤنٹر اسٹاف نے ٹکٹ کنفرمیشن کے دوران ممکنہ طور پر مسافر کا پاسپورٹ پھاڑ دیا، جس کے باعث پاسپورٹ ناقابل استعمال ہو گیا۔ پاسپورٹ پھٹنے کے باعث مسافر قدرت اللہ کو جدہ جانے سے روک دیا گیا، جبکہ ایئر بلو کی پرواز PA-170 اپنے ہی اسٹاف کی غلطی کے باعث مسافر کو چھوڑ کر روانہ ہو گئی۔ متاثرہ مسافر گروپ کے ہمراہ کراچی سے سعودی عرب روزگار کے لیے جا رہا تھا۔ واقعے کے بعد مسافر قدرت اللہ نے شدید احتجاج کیا۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق معاملے کو موقع پر ہی رفع دفع کر دیا گیا اور متاثرہ مسافر کو متبادل انٹرنیشنل ٹکٹ اور ارجنٹ پاسپورٹ بنوانے کی فیس ادا کر دی گئی۔ لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کے تحت کراچی کے لیاری ٹاؤن میں مولوی عثمان عرف بھیا پارک کی اثر و تعمیر کا سنگ بنیاد صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے رکھ دیا۔ رپورٹ کریں گے عارف حبیب۔ کراچی کے علاقے لیاری میں ترقیاتی کاموں کا آغاز، مولوی عثمان اور بھیا پارک کے اثر و تعمیر کا سنگ بنیاد صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر شاہ نے رکھ دیا۔ ناصر شاہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولے، لیاری بلاول بھٹو صاحب کے دل کے بہت قریب ہے، جد لیاری کی قسمت اور نقشہ بدلنے والا ہے۔ لیاری چیئرمین صاحب کے دل کے قریب ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ یہاں پہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور بہت بڑے پروجیکٹس یہاں پہ آ رہے ہیں۔ دوسری چیزیں کیٹر ہوئی، ایک تعلیم کی بات رہ گئی جو بچوں کے لیے۔ لیاری میں منعقدہ تقریب سے میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ جب چیئرمین صاحب سے بات ہوتی ہے وہ یوتھ کو آگے لانے کی بات کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر مربوط پلاننگ کے بعد تعمیراتی کاموں کا آغاز کیا گیا ہے۔ بلاول صاحب کے پروجیکٹ کی وجہ سے مودی ان سے خفا ہے۔ بلاول صاحب سے گفتگو ہوتی ہے، جب بلاول صاحب سے کوئی ملاقات ہوتی ہے، بلاول صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میری یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، میرے یوتھ کے لیے آپ کلچرل سینٹرز بنائیں، میرے یوتھ کے لیے آپ سپورٹس فیسلٹیز بنائیں، میرے یوتھ کے لیے آپ ایسی ایکٹیویٹیز بنائیں جس سے ہم اپنے یوتھ کو موٹیویٹ کر سکیں، ان کو مثبت راہ پر گامزن کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی جو ککری گراؤنڈ ہو یا ہمارا فٹ بال گراؤنڈ تھا، جو لیاری جنرل ہاسپٹل میں کام ہوا، یہ تمام چیزوں نے لیاری کے لوگوں کو وہ مواقع فراہم کیے جس سے بہت بہتری آئی۔ لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹس کے تحت علاقے میں رواں برس کلی گراؤنڈ اور عثمان پارک اثر نو تعمیر کی جائیں گی۔ کلی گراؤنڈ کے اثر نو تعمیر 400 ملین لاگت آئے گی۔ کلک کے اشتراک سے مولوی عثمان بھیا پارک کی اثر نو تعمیر 430 ملین سے ہوگی۔
शहर कायद में ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए ई चालान सिस्टम के बाद अब एक और बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। पुलिस, CPLC और एक्साइज डिपार्टमेंट ने जाली और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। कराची में ई चालान सिस्टम के नफाज के बाद ट्रैफिक निजाम में बेहतरी आई है। अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोडो का कहना था कि अक्टूबर से अब तक 1 लाख के करीब ई चालान जारी हुए। 36,000 से ज्यादा शहरियों ने सहूलत मराकज से अपने मसाइल हल करवाए। ई चालान से बचने के लिए कुछ लोग मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और अब इनके खिलाफ गिरफ्तारियां और मुकदमा दर्ज होंगे। हम फोकस कर रहे हैं इस पे, इस सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि इस सिस्टम से अभी तक तकरीबन 1 लाख के करीब चालान उन पे गाड़ियों को इशू हो चुके हैं अक्टूबर से लेके। जो सहूलत मरकज है हमारे, दे आर वर्किंग फुल कैपेसिटी के साथ। 36,000 के करीब जो लोग जिनके साथ प्रॉब्लम्स थे वो आए हैं, उन्होंने वहाँ पे अपने मसाइल को हल करवाया है। लोगों ने ट्रैफिक की वायलेशन करते हुए और चालान से, ई चालान से बचने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। बदकिस्मती से फेक फैब्रिकेटेड नंबर प्लेट्स, उसकी तादाद में एक थोड़ा सा इजाफा हुआ है। लोगों ने नंबर प्लेट को टेम्पर करना और उसको मुख्तलिफ तरीकों से ऑब्स्क्योर और कंसील करना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में CPLC चीफ जुबैर हबीब ने कहा कि ट्रैफिक हादसात में अमवात की शरह में 60% कमी आई है। ये एक जाम मंसूबा है, अब कोई छुप नहीं सकता। शहरियों को कानून पर अमल करना होगा। जो नंबर ऑफ डेथ्स है, एक्सीडेंटल डेथ्स है, वो 50% रिड्यूस हो गई। देखिए बहुत बड़ा रिडक्शन है कि 1 महीने के अंदर 50% डेथ्स रिड्यूस हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये हर शहरी पे लाजिम और मलजूम है कि हम जो कवानीन है उस पर अमल करें और कोई ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखिए अब टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि आप पकड़े जाएंगे। डायरेक्टर एक्साइज के मुताबिक कराची में 20 लाख से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जबकि नंबर प्लेट्स की दस्तियाबी में भी बेहतरी आई है। तमाम डेटा मुकम्मल तौर पर डिजिटल है। जिन लोगों ने हमारे पास नंबर प्लेट के लिए अप्लाई किया था, हमने उनको जुलाई तक की नंबर प्लेटें दे दी है। अगस्त तक की नंबर प्लेट हमारे पास मौजूद हैं ऑफिस में और सितंबर और अक्टूबर पे काम हो रहा है। हुकाम के मुताबिक हैवी गाड़ियों पर भी सख्ती की जा रही है। 22,000 में से 15,000 गाड़ियों में ट्रैकर नफ्स हो चुके हैं, जिससे हादसात की वजूहात फौरी मालूम हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे के बेघर सनती वर्कर्स के लिए नई तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरानदाजी कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बटन दबाकर कुरानदाजी का प्रोसेस की शुरुआत की। कामयाब सनती वर्कर्स को मुबारकबाद दी। 720 सनती वर्कर्स अपने बने बनाए घरों की मालिक होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरानदाजी से अलग करके फ्लैट देने का हुक्म दे दिया। सनती कारकुनों के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल हो जाएंगे। शेखुपुरा में कायदे आजम बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत भी की गई है और स्पेशल सनती कारकुनों की आसानी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट्स देने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने नदीम ताहिर नामी सनती कारकुन को खुद फोन करके मुबारकबाद दी और कहा कि अपने अम्मी अब्बू को साथ रखना, इनकी दुआओं से आपको फ्लैट मिला। वाज़ेह रहे कि सुंदर फेज 2 के लिए 672 फ्लैट्स, मुल्तान में 656 और वॉरबिडन ननकाना साहब में 544 फ्लैट सनती कारकुनों को दिए जाएंगे। झंग में कमालिया में बनने वाली लेबर कॉलोनीज में 2000 सनती कारकुनों को 3-3 मरले के मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। झंग में 1300 और कमालिया में 700 सनती वर्कर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद प्लॉट मिलेंगे। अडियाला जेल में बानी PTI से फैमिली की मुलाकात का दिन। बानी PTI की बहनों और कारकुनों का फैक्ट्री नाका पर रोक लिया गया। भाई से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, बहनों और पार्टी के वर्कर्स ने अडियाला के बाहर धरना दे दिया। हुकूमत बताए मुलाकात क्यों नहीं हो रही। अलीमा खान की गुफ्तगू, कहा फौज की सरबराह पर अगर बात होती है तो इसमें क्या मसला है, अगर मुलाकात आज भी ना कराई गई तो हम सब यहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान में हालात बदतरीन होते जा रहे हैं, हर मंगल को हमें यहाँ रोका जाता है, हम कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं कर रहे। एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा।